ہلو ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کل ہم لوگ دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں اور ہر وقت پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی بھاگ دوڑ اور محنت کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں اور پھر دنیا کی غفلت میں کھو جاتے ہیں۔ جبکہ دوستو، سچائی یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے مرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کا رزق، یعنی کہ اس کی قسمت کی روزی جو اس کو ملنا ہے وہ لکھ دی ہوتی ہے، اور وہ ہر حال میں اس انسان کو مل کر ہی رہتی ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایسی ہی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے پھر مایوس نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو دوستو، ایک بادشاہ تھا جس کی بہت ساری کئی بیویاں تھیں۔ سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس کی دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک بیوی سے سب سے زیادہ اتنی محبت کیوں رکھتے ہو، حالانکہ حسن و جمال میں ہم اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور سمجھداری میں بھی ہم اس سے بہت زیادہ ہیں۔ آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ خاص بات نظر نہیں آتی، مگر آپ کی محبت کی نگاہ تو صرف اس پر ہی اٹھتی ہے اور کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، اچھا، میں کسی دن اس کا جواب سب کو دے دوں گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی تمام بیویاں یہ سب بات بھول گئی۔ ایک دن بادشاہ نے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا، آج میرا مزاج یعنی آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک رانی کو، مطلب ہر ایک بیوی کو اچھے سے اچھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ بات سن کر سبھی بیویاں بہت خوش ہوئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ محل میں سونے چاندی اور ہر طرح کے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے سب بیویوں کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو کچھ بھی چیزیں پڑی ہوئی ہے، اس میں سے جس چیز پر بھی جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی وہ سب اس کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم سبھی دوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیز پر اپنا ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں سبھی تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر پہلے سے ہی نگاہ جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، کسی نے ہیرے کے اوپر، اور کسی نے سونے جواہرات کے اوپر، اور کسی نے چاندی کے اوپر۔ پھر بادشاہ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو سبھی بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، لیکن وہ بیوی جس سے راجا بے-انتہا محبت کیا کرتا تھا اور اس کی خاص نظر رہتی تھی، وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جب سب بیویوں نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی سے قیمتی چیزوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے ہیں مگر اس بیوی نے کسی بھی چیز پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا، تو وہ سب ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے نا کہ یہ بیوی بیوقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی بھی کمی ہے، اور آج دیکھ لو اس کی عقل کی کمی سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ یہ تو بس سوچتی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے، مطلب آج اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو بادشاہ نے اپنی اس بیوی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر اپنا ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تو وہ بیوی بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہی تو کہا تھا،
جب اس بیوی نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور ہر چیز کو اس نے غور و فکر سے اچھی طرح سے دیکھا اور کچھ سوچنے لگی، اور پھر کچھ سوچنے کے بعد آگے بڑھی اور جا کر بادشاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اب آپ میرے ہیں، جب آپ میرے ہو گئے ہو تو پھر یہ سب شاہی خزانہ بھی میرا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھا تم سب نے اس کی عقل مندی، اور اسی وجہ سے میں اس سے بے انتہا محبت کیا کرتا ہوں۔ تو دوستو، اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے اور پھر اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔